بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کی حدیث کا موضوع ہے سیرت سے متعلق استون حنانہ کو محبت رسول کا کیا صلہ حاصل ہوا۔ یہ استون حنانہ کیا ہے؟ دراصل یہ ایک خشک درخت تھا جو مسجد نبوی میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے اور اس کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے۔ خشک ہو گیا تھا یہ درخت، اس کے بارے میں استون حنانہ دیکھیے گا۔ ابی بن کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ مسجد کچی تھی اور آپ اس تنے کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ممبر وغیرہ نہیں تھا ابھی۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کوئی ایسی چیز بنوا لائیں جس پر آپ جمعے کے دن کھڑے ہو کر واز کریں، لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ کا خطبہ سن سکیں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ ممبر بنوایا گیا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھے اور حسب سابق کھڑے ہو گئے۔ اچانک وہ جو خشک تنا تھا آپ کی طرف جھک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا صبر کرو۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تنا میرے فراق میں رو پڑا ہے، رونے لگ گیا ہے۔ اس طریقے سے رونے لگا ہے جیسے کوئی اونٹ روتا ہے یا بچے بلبلا کے روتے ہیں، اس طریقے سے رونے لگا۔ آپ نے پھر اسے فرمایا صبر کرو، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں جنت میں لگوا دوں اور تجھ سے اہل جنت پھل کھایا کریں۔ تم چاہے تو میں تم کو جنت میں لگا دیتا ہوں اور تم کو جو ہے جنت کے لوگ تمہارے سے پھل کھایا کریں، اور اگر چاہو تو تمہیں پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت بنا دو۔ سوکھا ہو گیا تھا، بالکل تر و تازہ نہیں تھا، سوکھا تھا تھا۔ اگر تم چاہو تو پہلے کی طرح تمہیں جو ہے ہرا بھرا درخت بنا کر گڑوا دو، مگر اس نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، جنت میں لگنا پسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو میں جنت میں لگا سکتا ہوں۔ انہیں بولا نہیں، مجھے دنیا میں ہرا بھرا نہیں ہونا چاہیے، مجھے آخرت میں ہونا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رونے کی آواز اور تمام مسجد نے سنی۔ آپ ممبر سے اترے اور اسے سینے سے لگایا اور فرمایا، اسے خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے یوں ہی چھوڑ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا ہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، ہمارے پاس تو بولتے بے جان چیز ہے، بولتے ہیں ایک جھاڑ سوکھ گیا، اس نے کیا ہے، مگر اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہ صرف انسانوں کو ہے، جنوں کو ہے، ملائکہ کو ہے، بلکہ شجر اور حجر کو بھی ہے۔ پتھروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان معلوم ہے، درختوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان معلوم ہے، پہاڑوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان معلوم ہے، چرند پرند سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت معلوم ہے۔ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیکا لے کے جو ہے اب نماز پڑھتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، تو وہ بہت خوش ہوتا تھا۔ جب سے اب ممبر بن کے ممبر آ گیا، اب ممبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگے تو فراق میں رونے لگا۔ تو یہ چیز بخاری کی حدیث کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے، اور اس تنے کو کہتے ہیں استون حنانہ۔ استون حنانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اس کو اپنے گلے سے لگا دیا اس کو، تو پھر اس کا رونا بند ہوا۔ رونے کی آواز مسجد کے اندر مصلیاں سن رہے تھے۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزات ہے، مشہور بات ہے استون حنانہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طریقے سے استون حنانہ دنیا میں ہمیشہ سدا بہار ہرا بھرا رہنے کو پسند نہیں کیا، میں نے بولا نہیں، میرے کو آخرت میں جنت میں لگا دیجئے۔ تو ہم کو بھی دنیا کے اندر دنیوی چیزوں کی زیادہ ترجیح نہیں دینا، آخرت کو ترجیح دینا ہر عمل کے اندر، جنت کو ترجیح دینا ہر عمل کے اندر، اللہ کی رضا کو ترجیح دینا۔ یہ دنیا عارضی ہے، وقتیہ ہے، چند دنوں میں ختم ہو جانے والی ہے۔ دیکھیے اس نے بھی کس چیز کو ترجیح دی؟ جنت کو ترجیح دی، آخرت کو ترجیح دی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس حدیث جو سنے ہیں اس سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔